بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. اگر 3 میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا. پہلی بات تو بھیجنے والا. اگر کوئی بھیجنے والا نہیں ہے تو کون بھیجے گا؟ دوسرا آنے والا. آنے والا نہیں ہے تو کیا بھیجو گے؟ تیسرا پانے والا. پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ تو بھیجنے والا بھی ہونا چاہیے، آنے والا بھی ہونا چاہیے، پانے والا بھی ہونا چاہیے. اور جب رسول بھیجے گئے ہیں تو تینوں ہونا چاہیے. اور تینوں ہیں: بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، تیسرے ہیں بندے جن کی طرف بھیجے گئے. اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے ایک بیچ والا بھیجا. اے رسول آپ بیچ کی کڑی کیوں ہیں؟ ملا کے دیکھو. جو بیچ میں ہوتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے. اے رسول آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی اس لیے ہے کہ آپ کا ایک ہی وقت میں تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو. خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو. خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو. خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو. خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو. خدا سے دستور حیات لو، بندوں کو دستور حیات دو. خدا سے ضابطۂ اخلاق لو، بندوں کو ضابطۂ اخلاق دو. خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو. خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو. خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو. خدا سے معرفت لو، بندوں کو معرفت. خدا سے حقیقت لو، بندوں کو حقیقت دو. خدا سے حکم لو، بندوں کو حکم دو. خدا سے نعمت لو، بندوں کو نعمت دو. اے مصطفیٰ تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے مصطفیٰ سے لیتے رہو، نبی سے لیتے رہو. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے، جو بیچ کی کڑی ہوتا ہے، اس میں ایک خوبی اور ہے. بیچ والا نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. ایک لوگ اپنے ڈیڈی کے پاس پہنچا، ڈیڈ. اب ڈیڈی سے تو ڈیڈ ہو گیا، اللہ جانے ڈیڈ کب ہوں گے. اما سے مم، مدر سے مم ہو گئے، اب مم سے کم. اس کو کیا غم، چاہے کم ہو یا مم ہو. آیا ڈیڈ I stood second division in my examination, final examination. Okay, second division. آیا اپنے باپ کے باپ والد صاحب قبلہ، معلوم ہوتا بڑا مہذب گھرانے کا لڑکا ہے. والد صاحب قبلہ، میں آپ کی دعا سے سیکنڈ ڈویژن اپنے امتحان میں پاس ہو گیا. سیکنڈ ڈویژن پاس ہو گیا. سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ ڈویژن بیچ کا ڈویژن ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہے، نہ خدا کے برابر سمجھے جائیں گے نہ بندوں کے برابر سمجھے جائیں گے. اگر کسی نے آپ کو خدا کے برابر کیا تو وہ غالی ہے، اور بندوں کے برابر کیا تو باغی ہے. اور یہ ہماری قسمت ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہے. اور جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی ایک پوزیشن اور ہے. یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے، جب جب چاہے ملے، کھٹا کھٹ، جھٹا جھٹ، پٹاپٹ، جتنی زبان آپ کو برے صغیر کی معلوم ہو سب بول ڈالیے. چالو چھے، نو پرابلم، ایزی.
بٹوین دیز فنگرس نو پرابلم دیز فنگرس. انگلیوں کو کوئی مسئلہ نہیں. بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے, کھٹا کھٹ جھٹا جھٹ پٹا پٹ ہر دم جب چاہے تب. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے رسول, آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا. ہے مصطفیٰ, اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ اس سے ملے. نہیں, اللہ جو نہیں چاہتا وہ مولا کیوں چاہتا ہے؟ کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے تیری جہاں سے تو اللہ کی مرضی کے خلاف عقیدہ بنا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے رسول کا دامن پکڑ کے آؤ, آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ جائیں گے. ڈائریکٹ جائیں گے اللہ کے, بڑے آئے ڈائریکٹ جانے والے. دنیا میں ڈائریکٹ آتے نہیں. ہمیں جاتے ہو تو آؤ. ووٹ کا وسیلہ نہ ملے تو اسمبلی کا منہ نہ دیکھ پاؤں میں. ووٹ کا وسیلہ نہ ملے تو اسمبلی کا منہ نہ دیکھ پاؤں میں. اور بغیر وسیلے کے وہاں جائیں گے؟ اسلام آباد تک تو جا نہیں پاتے. اسلام تک جائیں گے؟ اسلام آباد تک تو گئے نہیں, اسلام تک چلے جائیں گے. بغیر ووٹ کے اسلام آباد نہیں ہے تو بغیر رسول کے اسلام نہیں ہے. اگر ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اسلام آباد نہ چھوڑنے دے تو نبی میں بھی اتنی طاقت ہے کہ امتی کو اسلام نہ چھوڑے دے. تو ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں. اور تم کو مبارک ہو, نوٹ تم کو مبارک ہو, دونوں بدل جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. مگر ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہے, جس کو پکڑنے میں ابو بکر صدیق ہو گئے, جس کو پکڑنے میں عمر فاروق ہو گئے, جس کو پکڑ لیا تو عثمان غنی ہو گئے, علی ولیوں کے ولی ہو گئے. اس لیے ہمارا معاملہ بالکل صاف ہے. اگر تم بہت زبان کے پکے ہو جاؤ ڈائریکٹ, مگر پھر آؤ ڈائریکٹ. اب اسپتال کے وسیلے سے نہیں, اماں ابا کے وسیلے سے نہیں. یہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے آپ کی کراچی میں پیدا ہوتا ہے, ہر ملک میں پیدا ہوتا ہے. سائز ہوتا ہوگا اس چھوٹے سے بچے کا, کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ ایک بالی سے ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہوگا؟ اتنا. یہ بوڑھو بتا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کیا؟ اور اب اس عمر میں دیکھنے کے سوا اور کر بھی کیا پائیں گے. خیر, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا وجود ڈائریکٹ نہیں ہے, والد کے وسیلے سے, ابا کے وسیلے سے, اور ایک ابا نہیں, پھر ابا بھی ابا کے وسیلے سے, دادا کے وسیلے سے, دادا پردادا کے وسیلے سے, ہر ایک کا ابا. اب آپ کو پورا وسیلہ گننا ہو تو ابا کے 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 ابا صبح تک کا ہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچو. اتنی محنت کون کرے؟ ایک سائڈ ہے, بھی دوسرا سائڈ موجود ہے, اما, اما کی اما کی اما کی اما کی. اللہ جانے کئی گھر تک ہم اما کی اما کی اما کریں تب حضرت حوا تک پہنچے. ایک چھوٹا سا وجود, کروڑوں وسیلہ, اور جائیں گے ڈائریکٹ. رحمان تو رحمان ہے, قبرستان تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے آپ.
جب تک 4 کاندھے کا وسیلہ نہ ہو. اچھا آپ بڑے اگر ہیں تو آپ اعلان کر لیجئے، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری بہوؤں، میرے نوکروں نوکرانیوں، سنو، میں مر جاؤں گا تو مجھے چھونا مت، میں ڈائریکٹ جاؤں گا. خیر ابھی تو غنیمت ہے، اگر کبھی مئی جون میں ایسا ہو گیا تو وہ تو رہ جائیں گے جنہوں نے وصیت کی ہے. بچے 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکل جائیں گے. آنگن میں پڑے بھی ہیں، سڑے بھی ہیں. اب وصیت کر گئے ہیں کہ ڈائریکٹ جائیں گے، چھونا مت. لڑکوں نے چھوڑ دیا، جب بدبو برداشت نہیں ہوئی تو باہر چلے گئے. اتنے میں باہر سے اڑتا ہوا ایک کوا آیا. اس نے دیکھا، پہچانا. خدا کرے آپ پوری سمجھداری سے کام لیتے رہے، مجھے کہنا نہ پڑے، آپ سمجھ جائیں. آیا کوا، آیا گھورا، بہت غور سے گھور گھور کے دیکھا، پہچان گیا. پھر آ کے سونگھا، یقین کر لیا، کچھ چھوا نہیں. بھاگ کے گیا اپنی برادری میں، کوا اکٹھے ہو جاؤ. وہ جماعت کوا کا امیر تھا. کیا بات ہے امیر صاحب؟ بولے سن، وہ مرا ہے. کون؟ سب چلو. میں تم نے کھایا پیا کیسا ذائقہ؟ ذائقہ مت پوچھ، چل. پوری برادری سے کہا چل بدلہ لے لے. جب زندہ تھا تو ہم کو کھاتا تھا، ہم مل گئے موقع، اس کو کھا جاؤ. اس میں ایک نعرے کا اور اضافہ آپ لوگ کر لیجئے. جب میں یہ سنی عوام، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایک ہو. سنی عوام، بس اس کو آپ قبول فرمائیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پہ لگایا جا رہا ہے. آپ ہم سے مذہباً الگ نہیں ہیں. اور آپ چونکہ ایک ہیں، اور جب ایک ہی رہیں گے تو جب چھوٹے چھوٹے ایک ہو جائیں گے تو بڑوں بڑوں کو بھی ہونا ہی پڑے گا. سنی عوام. تو اب یہ نعرے پر زیادہ توجہ دیں. اور جو گند ہے، بند ہے، اس کو اپنے کو لینا کیا ہے؟ چھوٹا سا کوٹا ہے، کوے نہ کے لوٹا ہے. بدلہ لے لو. تو دیکھا آپ نے ڈائریکٹ. یاد رکھیے، آپ کو مجھ کو جانا تھا تو یہ 2 سینے کا وسیلہ کافی ہو گیا. اس پر آنے کے لیے کتنے؟ 3 ہیں کہ 2 ہیں؟ 3 ہونے چاہیے. 3 3 2 5. 5 سینوں سے میں اتنی بلندی پہ آ گیا. اور اوپر جانا ہو تب لمبی سیڑھی کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے تب لفٹ کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے تب ہیلی کاپٹر کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے تب ایروپلین کا وسیلہ لو. 200 میل تک ہوا ہے، اس بات کیا ہے؟ اسپوتنک کا وسیلہ لو. چاند کی بلندیوں اور چاند پر کمندیں ڈالنی ہو تو راکٹ کا وسیلہ لو. کیا مطلب؟ جتنا اوپر جانا ہے ویسے ہی مضبوط وسیلہ بھی ہو. اب ایک خاص صاحب نے لمبا سا بانس گاڑ کے زمین پہ بانس کو گاوا اور چڑھنے لگے. میں کہا خاں صاحب؟ بولے ہاں صاحب. میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت صاحب میں 1 کلومیٹر ہو جا رہا ہوں. بانس سے 1 کلومیٹر؟ ارے جلدی اتر، ٹوٹ جائے گا بس، اکھڑ جائے گی سانس. نیچے آ. ارے اتنی اوپر جانا ہے تو ہوائی جہاز کا وسیلہ لے.